جائیں، ادب اور احترام کا سراپا بن کر کے جائیں۔ ادب اور احترام کا دامن آپ کے ہاتھوں سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ جب ادب اور احترام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جانے کا بھی فائدہ ملے گا۔ اور اس سے پہلے ایک انسان حج پر جاتا ہے، اور حج کی فضیلت یہ ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کر لیتا ہے اور حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گناہوں سے کہ جیسے آج ہی وہ پیدا ہوا ہے، یعنی جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، تو ایسے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ہمیں حج کرنے سے پہلے جہاں ہم حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں، اب حقوق اللہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور باقی جتنے حقوق اللہ ہیں، ان حقوق اللہ کے اندر اگر کسی قسم کی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، یقیناً وہ معاف فرما دے گا۔ لیکن حقوق العباد کا یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی حق تلفی ہو گئی، کسی بندے کا حقوق آپ نے ادا نہیں کیا، تو پھر جب تک اس بندے سے آپ معافی نہیں مانگیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کسی بھائی سے روٹھے ہوئے ہیں، کسی بھائی سے آپ کی کوئی انبن ہو چکی ہے، کوئی رنجش وغیرہ ہے، یعنی کسی بھائی کا آپ نے دل دکھایا ہے، اور دل دکھانے کے بعد آپ حج کے لیے چلے جاتے ہیں، عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک تمہیں معاف نہیں کرے گا کہ جب تک اپنے بھائی سے آپ معافی نہیں مانگیں گے۔ تو میرا میسج اور پیغام آپ کو یہی ہے کہ حج پر جانے سے پہلے جتنے بھی روٹھے ہوئے ہیں سب کو منا کر کے جاؤ۔ کیوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو روٹھے ہوئے آپس میں ملتے ہیں اور جو سلام میں پہل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت و بخشش فرما دیا کرتا ہے، جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب دو روٹھے ہوئے آپس میں ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرا سلام کا جواب دیتا ہے، اور دونوں آپس میں گلے ملتے ہیں، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اور دونوں کے جسم جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی مغفرت و بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے دل کے اندر کسی عداوت رکھ کے مدینہ نہیں جانا ہے، کوئی بغض رکھ کے مدینہ نہیں جانا ہے، سب کو معاف کر کے جانا ہے۔ کسی سے کوئی غلطی ہو بھی چکی ہے تو اس کے پاس خود آپ نے چل کے جانا ہے۔ کیوں کہ آپ بڑی مقدس زمین اور مطہر زمین کے اوپر جا رہے ہیں، آپ نے اس کے پاس جانا ہے اور جا کر کے اس سے معافی مانگنی ہے۔ اب میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، امام حسن آپ کو یہ نہ دیکھے کہ وہ میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، اس کو میرے پاس آنا چاہیے، تو میں بڑا ہوں۔ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ ایک روز ان دونوں کے اندر رنجش ہو چکی ہے، اور جو ہے رنجش ہوئی ہے امام حسن اور امام حسین کے درمیان۔ تو جب رنجش ہوئی تو اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بات ہوئی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ اے امام حسین آپ حسن کو جائیں اور جانے کے بعد حسن کو منائیں۔ تو امام حسین نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا بلکہ امام حسن آئے گا۔ تو لوگوں نے کہا وہ بڑا بھائی ہے، آپ پہلے جائیں، اور آپ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں، آپ جا کر کے ان کو منائیں۔ امام حسین نے کہا نہیں، بلکہ وہ آئیں گے وہ مجھے منائیں گے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو آپس میں رنجش ہو جاتی ہے اور اس رنجش میں جو پہل کرتا ہے، جو پہلے سلام کرتا ہے، جو پہلے منانے آتا ہے، وہ پہلے جنت کے اندر جاتا ہے۔ تو امام حسین نے کہا میں چاہتا ہوں کہ حسن میرا بڑا بھائی ہے، پہلے وہ آئے، وہ رنجش دور کرے تاکہ اللہ پہلے اسے جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے، پہلے اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ بڑا ہے میں بڑا ہوں، وہ چھوٹا ہے تو میں کیوں اس کے پاس جاؤں، وہ آئے، لیکن بس ہم نے کرنا یہ ہے کہ ساری دعوتیں نکال کر کے اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت، پیار، الفت، عقیدت رکھ کر کے ہم نے حج کے اندر جانا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ دن جلدی وہ دن لائے، آپ سب کی زندگیوں میں وہ دن اللہ تعالیٰ لائے کہ آپ حرم کعبہ کے اندر جائیں۔ آپ ہمارے لیے بھی دعائیں کریں، ہم آپ کے لیے بھی دعائیں کریں، اور حضور کی بارگاہ میں جا کر کے ہمارا سلام بھی آپ نے عرض کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ یہ حج کا اہم فریضہ ادا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حجاج کرام کے بیچ میں، تو اب زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے
ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں. تو حجاج کرام، آج جو دوسرا ہمارا ٹریننگ پروگرام ہے، اس میں زیادہ فوکس ہمارا لاجسٹکس پہ رہے گا کہ دوران حج یا دوران سفر جب ہم سفر کے لیے نکلیں تو ہمیں ساتھ کیا لینا ہے، کون سی چیزیں الاؤڈ ہیں، کون سی چیزیں ہم لے سکتے ہیں، کون سی چیزیں نہیں لے سکتے. امبارکیشن پوائنٹ پہ آپ سے کیا پوچھا جائے گا، یا حج ہاؤس میں دہلی ہو یا سری نگر ہو، وہاں سے آپ کو کیا حاصل کرنا ہے. یہ ساری باتیں آج کے اس پروگرام میں ہم جو پہلا سیشن ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تفصیل سے بات ہو اور کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک کسی حاجی کے ذہن میں نہ رہے. تو سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے سی او ڈاکٹر شجاعت صاحب کی. آپ کے ہر کام میں شانہ بشانہ ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں کہیں ہمارے حاجی صاحبان کو کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی آئے گی تو ہم حج اسٹیٹ حج کمیٹی کے خادم ہیں. آپ کبھی بھی کال کر سکتے ہیں، کبھی بھی کوئی بھی آپ کی پریشانی ہو. ایک حاجی صاحب نے ابھی پچھلے ٹریننگ کے بعد مجھے بولا تھا کہ بھائی میں نے قربانی شاید وہاں پہ یس کرنا بھول گئے یا جیسے بھی ہوا، تو الحمدللہ وہ ہو گیا. مطلب اب ان کا قربانی وہاں پہ ادھر سے ہی وہ پے کر کے چلیں گے. تو اسٹیٹ حج کمیٹی حاجیوں کی سہولت کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی، اور ادھر ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. تو بھائی صاحب آج چلتے ہیں. بات میرے ساتھ آپ پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الشریک لک. اب 2 مرتبہ آپ کو پھر سے پڑھنا ہے. شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ تعالیٰ کو تکبیر اولیٰ سے باجماعت کوشش کرنی ہے. تمام حجاج چیز اور ایڈ کر دوں. آج آپ حاجی صاحب جتنے بھی حاجی صاحب ہیں اس حال کو چھوڑنے سے پہلے یہ تہیہ کر رہے ہیں کہ ہماری جس کے ساتھ بھی جو ناراضگی ہے، چاہے وہ غلط ہے اور ہم ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ نے جا کے ان کے ساتھ صلح کر لینی ہے. بہت سارے رشتہ دار، بہت سارے گاؤں والے، بہت سارے پڑوس والے چاہتے ہیں کہ بھائی حاجی صاحب حج پہ جا رہے ہیں تو ان کے لیے دعوت کا اہتمام کریں. تو تمام رشتہ داروں کو، تمام محلہ والوں کو آپ نے یہ بولنا ہے کہ انشاءاللہ دعوتیں کھائیں گے لیکن حج سے واپس آ کے کم کھانی ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ بالکل ہی نہیں آپ نے جانا ہے، بالکل ہی لوگوں سے دور نہیں ہو جانا ہے، لیکن آپ نے سب کو معذرت کرنی ہے کہ بھائی حج سے جب میں واپس آ جاؤں گا تو پھر انشاءاللہ خوب دعوتیں کھائیں گے. ماشاءاللہ ہمارے تو پونچھ ڈسٹرکٹ یا راجوری کے ہوں تو یہ 2-3 کلومیٹر کو ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو پھر بھی اگر کچھ حضرات نہیں جائیں فرش پہ اپنے گھر کے اندر ننگے پاؤں، کیونکہ طواف کے دوران تو آپ کچھ پہنو گے نہیں چپل جوتا، تو کوشش کرو کہ ننگے پاؤں چلنے کی بھی تھوڑی سی اسمارٹ فون سیکھ لیجئے. آج اگلی بات ہے کہ حج کمیٹی کے ساتھ آپ نے رابطے میں رہنا ہے کہ ہمیں اگلی کیا ہے. حاجی صاحبان آپ 2 بیگ لے سکتے ہیں بڑے، چیک ان بیگیج جس کو کہتے ہیں. ان کا سائز 158 سینٹی میٹر ڈائمنشنل جو ہے وہ اسکوائر سینٹی میٹر، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے اگر تھوڑا بڑا بھی ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اتنا بیگ آپ 2 اتنے بیگ لے سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک ہی بیگ لے جائیے. دوسرے ہیں یا ہمارے زیادہ تر حاجی جو ہیں وہ کھجور لاتے ہیں. تو میں صبح بھی اپنے کچھ حاجیوں سے بات کر رہا تھا کہ وہاں سے جب آپ کھجور لیتے ہو تو ایک بات یاد رکھنا حاجی صاحب، کور نمبر ضرور لکھنا ہی لکھنا ہے، کیونکہ آپ کی نام بھی ضروری ہے. اب آپ پوچھو گے کہ 3 جگہ یا 4 جگہ مجھے اس کے اوپر کیوں ایڈریس لکھنا ہے. مان لیتے ہیں کہ آپ کا بیگ الٹا پڑا ہے، اس پہ ایڈریس لکھا ہوا ہے، یہ سائڈ نیچے ہے. اب آپ نہیں پہچان پاؤ گے کہ یہ میرا ہی بیگ ہے کہ نہیں. تو اگر آپ کا اوپر والی سائڈ میں بھی ہوگا، اس سائڈ میں بھی ایڈریس ہوگا، تو آپ آسانی سے اپنا بیگ پہچان سکو گے. 7 kg کا بیگ لے سکتے ہیں.
وہ کون سا ہے جس میں 7 کلو وزن ہوگا؟ وہ یہ بیگ ہے، اس کو کیبن بیگ بولتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ جدہ جا رہے ہیں اس میں ڈالیں گے، کیونکہ یہ بیگ جب آپ امبارکیشن پوائنٹ پہ پہنچو گے تو یہ آپ سے لے لیا جائے گا۔ میں اپنے جو ضرورت کی چیزیں تھیں، مان لیتے ہیں ایک ہمارے بھائی صاحب تھے پچھلی بار، انہوں نے کیا کیا، احرام اس میں ڈال دیا، اس بیگ میں احرام ڈال دیا۔ پہنچے ایئرپورٹ پہ، انہوں نے کہا جی مطلب ہماری فلائٹ جائے گی جدہ، تو احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ ایئرپورٹ سے ہی۔ تو اب احرام کس میں ہے؟ اس میں ہے، یہ پیک ہو کے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آگے ہم ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو راستے میں ضرورت آنے والی چیزیں ہیں وہ اس بیگ میں آپ نے نہیں ڈالی۔ مان لیتے ہیں برش ہے یا کوئی اور چھوٹی موٹی چیز ہے، دوائی ہے جو آپ لگتا ہے کہ بھئی مجھے صبح بھی کھانی ہے شام میں بھی کھانی ہے، وہ آپ اس بیگ میں ڈالیں گے۔ یہ تو آپ کو کہاں ملے گا؟ آپ جا کے جہاں آپ کی رہائش ہے، مکہ میں یا مدینہ میں، وہاں ملے گا۔ تو اس لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس بیگ میں ڈالنی ہے۔ اگلا اس بیگ کا ایک اور بڑا کام ہے، جب حاجی صاحب 5 دن کے لیے حج کے سفر پہ نکلیں گے، حج کے 5 دن، تو یہ بڑا بیگ تو آپ لے کے نہیں جاؤ گے نہ، تو وہاں یہ رکھنے کی کہیں جگہ ہے، تو اب آپ نے یہی بیگ لینا ہے۔ تو اس بیگ کا وہاں پہ بھی بہت کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ تو اس طرح کا ایک اچھا مضبوط سا بیگ لیں گے جس میں آپ کو میکسیمم وزن 7 کلو لے سکتے ہیں۔ کتنا جو بات کروں گا، جب آپ واپس آؤ گے اپنا بیگ باندھتے ہوئے اس کا ساتھ ساتھ وزن بھی کرتے رہنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے، ان کا وزن 20 کے جی ہونا چاہیے تھا، مطلب 20 کے 2 ہونے تھے 40، تو ان 2 میں ان کا 60 کے جی بنتا تھا۔ تو پھر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہم عشاء کے بعد اپنا بیگ جمع کروا کے سونے کے لیے چلے گئے، 20 کے جی میں زیادہ کوئی نہیں چھوڑے گا، ہونا چاہیے چوڑائی میں اتنا ہونا چاہیے اور ہائٹ میں 75 سینٹی میٹر لمبا ہونا چاہیے، 55 سینٹی میٹر چوڑا اور 28 سینٹی میٹر جو ان کے اوپر آپ کور نمبر، اپنا نام، اپنے ضلع کا نام، اپنی ریاست کا نام، ملک کا نام۔ اب ہمارے شہر پہنچ تو وہاں قرآن کریم کے بے شمار نسخے آپ کو ملے گی۔ اگر آپ اب میں نے ایک چھوٹی سی کتاب اٹھا، چھوٹی کتاب آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو مارکیٹ میں ہر قسم کی اویلیبل ہے۔ چھوٹی میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ وزن کم ہو آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اس میں ملے گا جو دہلی سے جا رہے ہیں ان کو دہلی میں ملے گا، اور ملتا ہے، جانے کا بھی ملتا ہے اور آنے کا بھی ملتا ہے۔ پہلے زمانے میں کہیں پہ مطلب یہ تھا کہ حاجی صاحب جس کے اوپر ہمارے ترنگے کا نشان بنا ہے اور یہ آپ کا نام پتہ سارا کچھ لکھا ہوا ہوگا، یہ آپ کو یہ کارڈ ڈال کے رکھنا ہے، خاص کر جب آپ موو کرو گے۔ اگر تو آپ تو کمرے میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے اتار کے رکھنا ہے، لیکن اگر کہیں جا رہے ہو، حرم جا رہے ہو یا کہیں پہ بھی موو کر رہے ہو تو آپ کے گلے میں یہ کارڈ ہونا ضروری ہے۔ نائلن کی چپل، ہوائی چپل جس کو بولتے ہیں، کیونکہ احرام کی حالت میں ہمیں چپل ہی پہننی ہے، لیکن تو آپ کے پاس آلٹرنیٹ چپل ہونی چاہیے۔ فضول ہے میرے حساب سے، کیونکہ یہاں سے آپ چٹائی اٹھا کے لے جاؤ گے، وہاں تو سب کچھ مل رہا ہے، خدا رہا اس کو 10-15 دن پہلے یہاں پہننا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس چپل کو یہاں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے حاجی صاحب کیا کرتے ہیں، نئی چپل لے کے جاتے ہیں اور پہلی بار جب وہاں نئی چپل لگاتے ہیں تو یہاں پاؤں میں سے خون چل رہا ہوتا ہے، تو پہلے دن سے ہی وہ تھوڑا سا تنگ کرتا ہے۔ بیلٹ بھی لے سکتے ہیں، مسواک ہے، سر کو ڈانپنے کے لیے کپڑا انہوں نے لکھا ہے تو ضرورت نہیں ہے وہاں پہ، اس سے بھی بہت کام کی چیز ہے۔ اب جب آپ واپس آؤ گے تو آپ بولو گے کہ آپ نے بولا تھا بہت کام کی چیز ہے، واقعی یہ کام کی چیز ہے۔ دکھنے میں یہ کچھ نہیں ہے، دکھنے میں یہ کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بہت کام کی چیز ہے۔ چپل بیگ ہے، آپ جب حرم میں انٹر ہوتے ہیں، حرم میں داخل ہوتے ہیں، آپ نے اپنی چپل اتار کے اس میں ڈالی تو آپ چاہے تو پیچھے پٹھو بھی لگا سکتے ہیں، فولڈ کر کے ہاتھ میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ جب واپس آؤ گے تب آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جو چپل بیگ تھا یہ بہت کام کی چیز تھی۔ تو ایک چپل بیگ آپ لے سکتے ہیں، تو وہاں بہترین قسم کے جس مرضی کوالٹی کا، جس مرضی کنٹری کا چاول آپ کو چاہیے، اگر انڈیا کا بھی چاہیے تو یہ بھی ملتا ہے، انڈیا میں بھی اگر آپ بولتے ہیں بیگ، اگر اس سے چھوٹا بھی آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں،
یہ بیگ آپ بھائی صاحب ایسے گلے میں ڈال لیں گے یا جیسے کیسے بھی آپ ڈالیں گے. اس بیگ میں آپ نے کوئی فالتو چیزیں نہیں رکھنی. اب اس میں کیا رکھنا ہے آپ کو؟ جب احرام کی حالت میں ہوں گے آپ اپنا اس میں پاسپورٹ ڈالتے ہیں, آپ اس میں جو آپ کا وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے یا جو میڈیکل چیک اپ کا وہ آپ کو ملے گا, ایک چھوٹی سی بکلٹ ہے, وہ